کے اوپر آپ کے سامنے کرواتے رکھوں گا، اس کے بعد میں اپنے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ انسانوں کو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کی ملاق کی انسان اور اس کے بعد انسانوں کو قبیلوں میں، شعبوں میں، الگ الگ جگہوں میں بانٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ فلاں رہنے والا ہے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ کوئی عرب والا یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان والے سے زیادہ بیٹر ہے، ہندوستان والا یہ نہ سمجھے کہ عرب والے سے زیادہ ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی کے معاملے میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار اور دیندار جو ہوگا وہی اللہ کے نظر میں اچھا ہوگا۔ کالا گورا، لمبا چوڑا، امیر غریب، عالم جاہل، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ڈکشنری میں یہ نہیں ہے کہ وہ کالا ہے تو اسے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ گورا ہے چلو اس سے ہم محبت کریں، یہ کالائی سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ڈکشنری میں اگر کوئی کالا ہے اور اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ گورے آدمی سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ زیادہ محبوب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی کو آپ اٹھائیے، اتنے زیادہ کالے تھے، اتنے زیادہ کالے تھے کہ کوئلہ سے زیادہ وہ حضرت بلال کالے تھے، لیکن اللہ کی نظر میں اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال، میں نے جب جنت دیکھی اور میں نے جب جنت کو دیکھا، جنت دیکھنے کے بعد جب میں جنت میں چل رہا تھا تو میری کانوں میں جوتیوں کی آواز آئی، چلنے کی آواز آئی۔ میں نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل امین یہ بتاؤ، اے جبرائیل یہ بتاؤ میری آگے آگے کون چل رہا ہے کہ جوتیوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا، اے محمد یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تمہارے امتی میں سے ہے، تمہارے صحابہ میں سے ہے۔ آپ نے پوچھا اے بلال، اے جبرائیل نام تو بتاؤ۔ جبرائیل نے کہا حضرت بلال ہے۔ اے بلال تم کالے ہو لیکن اللہ کے نظر میں بڑے پیارے ہو۔ اے بلال بتاؤ، اے بلال بتاؤ کون عمل کرتے ہو جس عمل کے بنا پہ اللہ کی نظر میں تم محبوب ہو، جس عمل کے بنا پہ تم اللہ کے نظر میں پیارے ہو، جس عمل کے بنا پہ تم اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہو؟ اے بلال بتاؤ تو صحیح۔ بلال نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ تو عمل میرے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے اور میں پاکی کے بنا نہیں رہ پاتا ہوں، یعنی جب بھی رہتا ہوں میں پاک حالت میں رہتا ہوں، وضو بناتا ہوں اور جتنی طاقت مجھ سے ہو سکتی ہے اتنی رکعتیں نماز پڑھ لیتا ہوں، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 یہ نمازیں ادا کر لیتا ہوں بس۔ اے اللہ کے رسول یہی میرے پاس عمل ہے۔ آپ نے فرمایا بلال، اے بلال بس کر، یہی عمل کے بنا پہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کنفرم تیرے لیے کر دیا ہے، تیرے لیے جنت کنفرم کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے جنت مرنے سے پہلے ہی فکس کر دیا۔ دیکھ رہے تقویٰ، حضرت بلال کالے تھے لیکن اللہ کی نظر میں کتنے پیارے کہ دنیا ہی میں اور جنت کی بشارت ملی ہے۔ ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آئی،
اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ عورت بھی کالی تھی لیکن پھر اللہ کے رسول سے شکایت کر رہی ہے، آئی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ آپ نے اس عورت کو دیکھا، پھر آپ نے جواب دیا اسی کی دعوتی، آئی میری بہن خاتون، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں تم ٹھیک بھی ہو جاؤ، اور آئی عورت خاتون اگر تم چاہو تو صبر کرو، صبر کرنے کا بدلہ تیرے لیے جنت ہے، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم صبر نہیں کرو گے تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن آئی عورت، آئی بہن، یہ مت کہنا کہ تمہاری تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں یہ نہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گی، صبر کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، میرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، گزارش یہ ہے کہ جب مجھے یہ بیماری لگتی ہے، جب یہ میرا دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے میرے جسم سے اتر جاتے ہیں، لوگ میرے جسم کو دیکھ لیتے ہیں، میں براہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، لوگوں کی نظریں میرے اوپر پڑ جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، لوگوں کے سامنے اپنا جسم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ میرے لیے یہ دعا کر دے، جب یہ بیماری لگے، جب یہ بیماری کا دورہ پڑے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا کپڑا میرے جسم سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اس عورت کو جب بھی یہ بیماری کا دورہ ہو، اے اللہ اس کے جسم سے کپڑے اترنے نہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو بھی سن لیا، اور اس طریقے سے سنا کہ اس عورت کی زندگی پہ کئی بار دورے پڑے، لیکن وہ عورت کبھی بھی ننگی نہ ہوئی، کبھی بھی اس عورت کے جسم سے کپڑا الگ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، عورت تھی، کالی کلوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جنتی تھی، کیونکہ وہ اللہ سے ڈر کر تھی۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو۔ ہم اور آپ کو دنیا میں جسم دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم دکھ رہا ہے، اسی کے اوپر ہم لگے رہتے ہیں۔ اللہ کالا گھوڑا یہ سب کچھ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا تقویٰ دیکھتا ہے، خوف دیکھتا ہے، ڈر دیکھتا ہے۔ یہ خوف الہی ہونا چاہیے۔ انسانوں کو الگ الگ شعبے میں بانٹ دیا، اور بانٹنے کے بعد بتا دیا جو جہاں کا بھی رہنے والا ہو اگر وہ مجھ سے ڈرے گا، مکہ مدینہ کا رہنے والا اگر وہ نہ ڈرے تو جنتی نہیں ہے۔ ہندوستان کا رہنے والا اور آزان سن کر کے وہ مسجد میں پہنچتا ہو، اللہ اکبر کی صدائیں سننے کے بعد وہ آزان کا جواب بھی دیتا ہو، اور پھر مسجد میں پہنچ کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہو۔ ایک سعودی عرب میں رہنے والا وہ آزان سن کر کے جواب نہ دے اور نماز ادا نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہندوستان کا رہنے والا کیوں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آزان کا جواب اس نے دی، اور آزان کے جواب دینے کے بعد مسجد میں بھی پہنچا اور اس نے نماز ادا کی، لیکن وہ سعودی عربیہ کے اس بابرکت جگہ میں بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ ہندوستان کا آدمی سعودی عربیہ سے زیادہ اللہ کی نظر میں پیارا ہے، کیونکہ یہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا تم میں سے وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آج ہمارے یہاں یہی چیز تو نہیں ہے، آج ہمارے لیے یہی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں
ذمہ داروں کی دنیا کے اندر کر رہی ہے. آج ہمارے یہاں علماء کے ساتھ ظلم ہوا کرتا ہے. آج ہمارے یہاں بڑے بڑے مدرسوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے علماء کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں. اپنے یہاں کے مولویوں کا خون چوسنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے مولویوں کے اوپر ظلم زیادتی کر رہے ہیں, اپنے علماء کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ان کو دنیا والا بس ان کو دنیا داری سے مطلب, ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, ان کو خوف نہیں ہے, ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ دنیا کے سامنے اپنا وجود دکھانے کی کوشش کرتے ہیں.